to start with, میں پاکستان تحریک انصاف میں ستمبر 2007 میں آیا تھا، اور جو بنیادی محرک تھا وہ یہ تھا کہ 2007 میں چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان نے میڈیا کے ذریعے جس طرح اپنا جاندار موقف انصاف اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے پیش کیا، پاکستان کے اندر کوئی ایسی سیاسی شخصیت نہیں تھی، کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں تھی کہ جو اس کو مناسب انداز میں لے کر آگے چل رہی ہو۔ چنانچہ میں گزشتہ کئی برس سے اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ جو بھی میری سیاسی وابستگی رہی ہے میری پہلے والی پارٹی کے ساتھ، وہ جو پاکستان کے حالات کا تقاضا ہے اور جو کچھ پاکستان کے عوام کی امنگیں ہیں اس کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ معروف معنوں میں ایک دینی اور مذہبی جماعت ہے، اور بالخصوص اس کا جو کردار MMA میں تھا اس کے اوپر مجھے بہت اعتراض تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے 2002 کے انتخابات کے اندر جو ووٹ دیا تھا وہ امریکہ کی جو ہیجمنک پالیسیز تھیں اس کے خلاف کیا تھا۔ لیکن المناک صورتحال یہ بعد میں سامنے آئی کہ وہ خود حکومتوں میں شامل ہو گئے، اور ان کی جو اپوزیشن تھی مرکز میں وہ بھی بہت ہی زیادہ حکومتی قسم کی اپوزیشن تھی، یعنی ایک دوستانہ اپوزیشن تھی جو در حقیقت اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی تھی۔ جیسے کہ آج زرداری کی حکومت میں بھی جو اپوزیشن ہے وہ بھی صوبے کے اندر پنجاب میں مل کے حکمران پارٹی کے ساتھ حکومت کر رہی، اس لیے وہ بھی کوئی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی، یہی صورت وہاں پہ تھی۔ اور پھر MMA کا یہ کردار کہ جب بھی مشرف کے لیے کوئی مشکل وقت آیا، اور بالخصوص یہ جو سو کالڈ وار آن ٹیرر ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے اور جس نے پاکستان کے جو ہیں چولہے ہلا کے رکھ دی ہیں، اور تقریباً 50 ارب ڈالر اب تک اس کے اندر ہمارا نقصان ہو گیا ہے، اور اس کے عوض جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس قیمت کے اوپر مل رہا ہے۔ ملک کو آپ نے گروی رکھ دیا ہے، ملک کو آپ نے قرضوں کی یعنی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا ہے، اور کچھ تھوڑا بہت جو اس کے نتیجے میں حاصل ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ میں نے دیکھا کہ ایک آزاد خود مختار اسلامی فلاحی مملکت کے قیام کے لیے عمران خان پاکستان کے اندر ایک واحد شخصیت ہیں کہ جو نوجوانوں کو انسپائر کر رہے ہیں اور ملک کے اندر ایک تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ یعنی کوئی تقریباً 60 برس سے، جب میں پارٹی میں آیا تو 60 برس ہو گئے تھے ملک بنے ہوئے، تو 60 برسوں میں ایسی کوئی شخصیت پاکستان کے اندر ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اس لیے میں نے پوری طرح سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہونا ہے، اور نہ صرف شامل ہونا ہے بلکہ مجھے جو بھی اسائنمنٹ ملے گی اس میں تنظیم کو بنانے اور اس کو آگے بڑھانے کا کام کروں گا۔ جو اس سوال کا ایک دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ میں بیسیکلی سول انجینئر ہوں، اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے میں نے 1980 میں سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے، اور اس کے بعد چونکہ زمانۂ طالب علمی میں بھی میں ایک بڑی طلبہ تنظیم کے ساتھ منسلک رہا ہوں، اور اس کی ملکی سطح کی ذمہ داری اور لیڈرشپ میرے پاس رہی ہے۔ اس کے بعد بھی میں یعنی مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا پارٹی کا، یعنی اس سے پہلے کہ میں تحریک انصاف میں شامل ہوتا۔ میں لاہور کا ڈپٹی میئر رہا ہوں، میں 3 مرتبہ یہاں سے ناظم اور کونسلر الیکٹ ہوا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے 1 مرتبہ صوبائی اور 1 مرتبہ قومی اسمبلی کے انتخاب میں بھی حصہ لیا ہے۔ یہ مختصر سی ایک میں نے آپ کو اپنا تعارف بتا دیا ہے، باقی میں نے کم و بیش نصف دنیا کے اندر سفر کیا ہے، اور سفر جو ہے بجائے خود یہ اس کا ایک ایسا امر ہے کہ جس میں آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے۔ اور میں نے پھر طلبہ کی اور نوجوانوں کی نمائندگی کی ہے تقریباً 25 ممالک کے اندر، ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ کے اندر، اور یہ جو فورم تھا ایشیا کے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا اس کے اندر۔ چنانچہ مجھے ملک اور بیرون ملک ان ساری پالیسیز کا ایک تجربہ حاصل ہے، اور بالخصوص میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان کے حالات سے میں تقریباً
اس وقت تک اگر میں کہوں کہ 30 برس سے میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ نے ذرا میں اس سوال کا اس لیے تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو پوری دنیا کے اندر یہ معلوم ہو کہ جو پارٹیاں تشکیل کے مراحل میں ہوتی ہیں وہ کن صورتوں میں سے ہو کے گزرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سوال کا اس بات سے بھی تعلق ہے کہ ہم ابھی پارٹی کے تشکیل کے فیز سے گزر رہے ہیں، اور گزشتہ 14 برس میں یا میرے سامنے جو 3.5 ساڑھے 3 سال گزرے ہیں، ہم نے مختلف تجربات کیے ہیں اپنی تنظیم کو بنانے کے لیے۔ چنانچہ یہ آغاز میں جو آپ نے CEC کا سوال کیا تو یہ تمام تر اختیار چیئرمین کے پاس ہے کہ وہ جس کو اس قابل سمجھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پروگرام سے اتفاق کرتا ہے اور وہ صاحب الرائے ہے اور اس کی رائے کی ایک بنیادی اہمیت ہے، تو وہ اسے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر انہیں نامینیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ تو کوئی اور کرائٹیریا ابھی تک نہیں ہے۔ البتہ جو دوسرا سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نوجوانوں کی کیا صورتحال ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بہت ہی قابل اطمینان صورتحال ہے۔ یعنی میں یہ اس وقت اگر اپنی یادداشت کی بنیاد پہ کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ 55-60 کے لگ بھگ CEC کے ممبران ہیں، جن میں سے کوئی 15 سے 20% لوگ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو یعنی یوتھ کہلا سکتے ہیں، I mean people near 30 years of their age، یہ ہے۔ باقی سارے جو ہے وہ اس میں سینئرز ہی ہیں، اور پارٹی سے زیادہ اور CEC میں وہ لوگ ہیں کہ جو اول رو سے چیئرمین کے ساتھ تھے۔ چنانچہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لیٹرل انٹری ہوئی ہے، اور جو ہی پارٹی میں شور ہوگی اور گراس روٹ کے اوپر منظم ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ جو پروسیس پاکستان تحریک انصاف کا اپنا دستور ہے اس کے مطابق اس کا آغاز ہوگا، تو پھر اس طرح نامینیشنز نہیں ہوں گی بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف انتخاب ہوگا۔ جہاں تک بھی اسی کا تعلق ہے تو اس میں بھی کم و بیش یہی ریشو ہوگی کہ اس میں نوجوانوں کی۔ البتہ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں جی، یا چیئرمین جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، تو اصل میں وہ نوجوانوں کی فکر، ان کی امنگوں اور ان کی خواہشوں کو خود اپنے پیغام کے اندر وہ لے کر لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ نوجوانوں کی پارٹی ہونے کا مطلب یہ ہے، یعنی میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی جو تبدیلی یا انقلاب جسے آپ کہتے ہیں وہ رونما ہوا، اس میں جو اس انقلاب کے رہنما تھے وہ ہمیشہ تجربہ کار اور سینئر لوگ تھے، لیکن جو لوگ اس کی خواہش رکھتے تھے کہ انقلاب آئے اور تبدیلی آئے، وہ یا اس انقلاب کے لیے جو لوگ خراب الدستے کے طور پہ کام کرنے والے تھے وہ تمام کے تمام ہمیشہ نوجوان اور جوان تھے۔ میں آپ کو تاریخ کے اندر سے بھی اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، اور اپنے اس معروضی حالات کے اندر جس میں ہم کام کر رہے ہیں اس کی بھی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ میں اس کا بات کا جواب یہ ہے کہ چیئرمین جب کوئی تاریخ دے دیتے ہیں نا کہ اس تاریخ تک انتخاب ہوں گے، تو اصل میں یہ ان کے عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ اس اثناء میں جو کسی پارٹی کو الیکشن کے پروسیس تک پہنچنے کے لیے ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہو چکی ہوں گی، لیکن عملاً صورتحال اس سے برعکس ہوتی ہے اور وہ سارا یعنی ہیرارکی ترتیب نہیں پاتی کہ جو انتخاب کی طرف منتج ہو سکے۔ چنانچہ انتخاب ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس سے قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کوئی غیر جمہوری طریقے سے پارٹی جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں۔ پہلے پارٹی بنانا چاہتے ہیں،